الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اکرام، اللہ کے نیک اور صالح بندو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہمزہ کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. دعا کریں اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، مکہ مکرمہ میں جب اسلام پھیلنے لگا، دھیرے دھیرے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، وہاں کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، کفار تھے، وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگ ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں. اگر اسی طرح لوگ ایمان قبول کرتے جائیں گے، اسلام قبول کرتے جائیں گے، ہماری ریاست خطرے میں پڑ جائے گی. تو انہوں نے اپنا ایک مشغلہ یہ بنا لیا تھا، ہر وقت جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آتا تو ان کے منہ پر طعن و تشنیع کرتے، انہیں برا کہتے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجالسوں میں غائبانہ طور پر آپ پر عیب لگاتے، آپ کی غیبت کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی بھی غیبت کرتے. اور بہت سارے تو ایسے تھے جو روبرو آ کر طعن و تشنیع کرتے تھے. ابو جہل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، تو وہ یہ کہتا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، تمہیں سجدہ نہیں کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے نعوذ باللہ میں تمہاری گردن کچل دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تیری گردن کو کچل سکتے ہیں، تیری گردن کو توڑ سکتے ہیں. ابو جہل کو ناز تھا، فخر تھا، تکبر تھا. وہ یہ سوچتا تھا کہ سارے مکہ والے میرے ساتھ ہیں، سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، ایک آواز دوں تو سارے لوگ میرے پاس آ جائیں گے، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. ابو جہل کو فخر تھا، تکبر تھا. ابو جہل کہنے لگا کہ کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے آ کر ابو جہل کھڑا ہو گیا، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھا، فوراً اپنا قدم پیچھے کر لیا. لوگوں نے پوچھا کہ تو اپنا قدم آگے بڑھایا تکلیف پہنچانے کے لیے، پھر اپنا قدم پیچھے کیوں کر لیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ جب میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر آگ ہے، اور اس آگ کے اندر مجھے کچھ صورتیں نظر آئی، کچھ شکلیں نظر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر جو آگ تھی وہ دوزخ کی آگ تھی، اور وہاں پر جو شکلیں نظر آئی وہ دوزخ کے فرشتے تھے. خدا نہ خواستہ اگر ابو جہل اپنا قدم آگے بڑھاتا تو جہنم کے فرشتے اسے پیس پیس کر رکھ دیتے. بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تانا دیتے، ہر وقت آپ کی غیبت کرتے، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے تمہیں
کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عبادت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ علق کے اندر فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا، خبردار اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کون سے پیشانی کے بال؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کے بال جو جھوٹی ہیں، جو گنہگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے فخر ہے، اسے تکبر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ سارے مکہ والے ہیں، اس کے ساتھ سارے لوگ ہیں۔ بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، جسے چاہے وہ بلا لے، اپنی مجلس والوں کو بلا لے، اپنی چاہنے والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عبادت کرو اور بھی زیادہ میرے قریب ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید فرمائی ہے۔ ویل کے معنی کیا ہے؟ ویل کے معنی ہے ہلاکت، بربادی کو ویل کہتے ہیں۔ بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے ان کے لیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کسی کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی وعیدیں ہیں اور قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے، اگر وہ کسی پر عیب لگائیں گے، غائبانہ طور پر اگر وہ کسی کی غیبت کریں گے، اگر وہ منہ پر تانے دینے کے عادی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ساری وعیدیں اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آج ہماری مجالسوں میں، ہماری محفلوں میں ہم غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اور تانا کسے کہتے ہیں؟ تانا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے زبان کے اندر کچھ محاورے ایسے بن چکے ہیں جو ہر وقت ہم اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے آگے والے کو فائدہ ہوتا ہے، آگے والے کو سکون ملتا ہے، آگے والے کو چین ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں، اگر ہم اس کام کو کریں گے آگے والے کو سکون ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، اسے تسلی دیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر میں جا کر ان کا ساتھ دیں، انہیں تسلی دیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت میں ہے، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو اس کی مصیبت کو دور کریں، اسے تسلی کے دو بول بولیں، دو میٹھے بول بولیں۔ اس سے آگے والے کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ اس کے برخلاف بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس سے آگے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آگے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، آگے والے کو سکون ملنے کے بجائے وہ بے سکون ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، اور اس بات کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے محاورے ہیں جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ چیز اٹھا کر لاؤ تو ہم یہ کہتے ہیں کیا آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ آپ خود جائیں اٹھا کر لائیں۔ کیا آپ کے پیر نہیں ہیں؟
اللہ نے کیا آپ کو پیر نہیں دیا ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹا ہمیں سمجھائے، اگر چھوٹا بھی ہمیں کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ اگر چھوٹا ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونٹی کے پر نکل آئے، اور اگر ہم کسی کو ڈانٹ دیں، اگر وہ اس کے آنسو نکل آئے تو یہ کہتے ہیں کہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، بولتے ہی سارے پانی اسی کی آنکھوں میں پانی بہہ جاتا ہے، یہ تو ڈھونگ کا رونا ہے۔ بہت سارے تانے ہم مارتے ہیں بزرگان محترم۔ اسی طرح تانے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی کر کے جب بہو کو گھر لے کر آتے ہیں تو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، ایک طرف سے ساس کے تانے، دوسری طرف سے شوہر کے تانے۔ ساس اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساس اسے منہ پر تانے دیتے رہتی ہے، اگر جھاڑنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو کہتی ہے کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں جھاڑنا تک نہیں سکھایا؟ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ساس منہ پر تانا دیتی ہے کیا تمہاری ماں نے تمہیں کھانا پکانا نہیں سکھایا؟ ادھر ساس کے تانے، ادھر شوہر کے تانے۔ اگر وہ غریب ہے، اس کے ماں باپ نے اسے کچھ نہیں دیا ہے تو ہر وقت اسے تانے سہنے پڑتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ ہر وقت تانے۔ بہت سارے لڑکیاں ایسے ہیں جو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، بہت سارے لڑکیاں ایسی ہیں جو خودکشی کر چکی ہیں، کیوں؟ تانے برداشت نہ کر سکی۔ بزرگان محترم، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بڑی وعید فرمائی ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے عیب لگاتے ہیں اور منہ پر تانے دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہو، یعنی مال کو خرچ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے، یعنی جو مال کے حقوق ادا کرنا تھا، اگر وہ مال کے حقوق کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ نہیں ادا کی، اور جب مال کا حقوق ادا کرنے کا وقت آیا اگر اس نے مال کا حقوق کو ادا نہیں کیا تو اس کے لیے اس صورت کے اندر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ مال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، مال اللہ تعالی نے ہمارے لیے راحت کے لیے پیدا فرمایا ہے، سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ مال کے کمانے کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے یہ فکر میں رہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو جاؤں، میں اتنا بڑا ہو جاؤں، میرے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو، میری دکانیں اتنی ہو، میری فیکٹریاں اتنی ہو۔ ہر وقت یہی فکر، یہی تڑپ، یہی تمنا ہے۔ آخر کار وہ شخص 24 گھنٹے اپنے ایسے گزارتا ہے، وہ اپنی زندگی کے جو لطف اٹھانا ہے، اپنی زندگی میں جو سکون محسوس کرنا ہے، وہ سکون محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے مال کو سکون کے لیے پیدا فرمایا تھا، یہ مال کو کمانے کے لیے اپنے سکون کو، چین کو سب قربان کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، مال ہمارے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ خیر کب ہوگا کہ مال ہم حلال طریقے سے کمائیں اور حلال راستے پر خرچ کریں، جائز طریقے سے کمائیں، جائز راستے پر خرچ کریں، تو یہ مال ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو عیب لگاتے ہیں، جو منہ پر تانا دینے کے عادی ہیں، اور جو مال کو جمع کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ